الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأصبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. سورہ النمل 19واں پارہ ہے. جناب سلیمان علیہ السلام وہ عظیم پیغمبر ہیں جن کو اللہ نے بے مثال بادشاہت بھی عطا کی تھی، بلکہ انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی. سلیمان علیہ السلام کی یہ اللہ سے دعا تھی کہ ملکن، اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے کہ پھر اس جیسی بادشاہت قیامت تک کسی اور کو عطا نہ کرنا. لا ينبغي لأحد من بعد، کہ مجھے ایسی بادشاہت دو کہ قیامت تک پھر کسی کو اس طرح کی بادشاہت عطا نہ کرنا. تو اللہ نے وہ دعا قبول کر لی. بہت بڑے پیغمبر بھی تھے اور پوری دنیا کے حکمران بھی تھے. جن لوگوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے نا، ان میں ایک نام جناب سلیمان علیہ السلام کا بھی آتا ہے. بڑے عظیم الشان پیغمبر تھے، اور تاریخ اور حدیث کے حوالے سے یہ آتا ہے کہ ان کو اللہ نے جو تخت دیا تھا نا، اس دور میں اس پر 600 کرسی تھی. 600 کرسی، ایسے ہی سمجھنا کہ جمبو سائز جہاز ہی تھا. اور اس دور میں جب جہاز کا تصور بھی نہیں تھا، اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا
کہ آپ حکم دیتے تو آپ کا تخت ہوا میں جہاز کی طرح چلنا شروع ہو جاتا۔ ایک دن ایسا ہوا، مولانا عبدالرشید صاحب ہیں مجاہد آبادی لاہور والے، آپ میں سے نام سنا ہوگا، ابھی حیات ہیں، بہت بڑے شیخ الحدیث ہیں۔ میں نے ان سے یہ واقعہ سنا ایک تفسیر کے حوالے سے، کہنے لگے بھی ایک دن نبی سلیمان علیہ السلام تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وزیر مسیر ساتھ بیٹھے ہیں، بڑی عظمت اور شان کے ساتھ اللہ کے حکم سے آپ نے حکم دیا تو وہ تخت ہوا میں اڑنا شروع ہو گیا۔ ایک دیہاتی بندہ اس منظر کو دیکھ رہا تھا، بڑا حیران ہوا۔ اس نے اس منظر کشی کو جب دیکھا تو اس کے منہ سے لفظ نکلے سبحان اللہ۔ کیا لفظ نکلے؟ سبحان اللہ ما اوتی آل سلیمان علیہ السلام۔ کہنے لگا سبحان اللہ، اللہ کی شان دیکھو کہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو کتنی عظمت عطا کی ہے، اتنی شان کہ تخت ہوا میں جہاز کی طرح جا رہا ہے۔ اللہ کا نام کانوں میں پڑا تو نبی سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ میرے تخت کو روک دے۔ نیچے آئے، تخت سے اترے، اس بندے کے پاس گئے، مصافحہ کیا، معانقہ کیا، اس کو کہنے لگے اللہ والے تو میری اس عارضی شان اور عظمت اور کر و فر کو دیکھ کر حیران ہو کر اللہ کا نام لے رہا ہے، سبحان اللہ پڑھ رہا ہے۔ کہنے لگے جو تو نے سبحان اللہ کا کلمہ پڑھا ہے نا، اس میں اتنی پاور ہے، ایک دن آئے گا یہ تخت بھی ختم ہو جائے گا، ہم بھی دنیا سے چلے جائیں گے، ساری کائنات ملیا میٹ ہو جائے گی، لیکن جو تو نے سبحان اللہ کا کلمہ پڑھا ہے وہ پھر بھی قائم رہے گا۔ سبحان اللہ، اللہ کا نام، اللہ کے نام میں عظمت ہی بڑی۔ اب اللہ نے ان کو یہ بھی ہمت اور توفیق اور شکت دی تھی، یہ پاور تھی کہ یہ پرندوں کی بولیاں بھی سمجھ لیتے تھے۔ اور ایک پرندہ ہود ہود ہے، آپ نے نام سنا ہے، اس کو ہماری زبان میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، کیوں؟ ٹیرا، بہرحال جو بھی نام ہے، انہوں اللہ نے اینی ہیوی چونج عطا کی تھی بھی درختوں کے بھی سوراخ کر دیں، اور بھی اندر بڑی خوبیاں نے۔ نبی سلیمان علیہ السلام چونکہ پرندیاں تے بھی انہوں دی حکومت سی تے انہوں دی باقاعدہ حاضری لاندے سن، جب استاد حاضری لانا نا کلاس سے وہ بھی حاضری لاندے سن۔ یہ بات اللہ کے قرآن نے بیان کی ہے کہ جب حاضری لگائی وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کہنے لگے جدو جانچ پڑتال کی تھی نا تو پرندیاں دی حاضری حضری جدو لائی تو کہنے لگے بھی ہود نظر نہیں آ رہا، اتنے ہے ہی نہیں، مینوں نظر نہیں آ رہا یا ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، دیکھو کتنے مسئلے اللہ نے اتنے حل کر دیتے ہیں، اتنے عظیم پیغمبر، اتنے عظیم بادشاہ، پوری دنیا دے حکمران تے ادھر رب دے نبی، باپ داؤد بھی نبی تے بیٹا سلیمان بھی نبی، جنہاں تے اللہ نے اتنا فضل کیتا ہے، اللہ نے دنیا کائنات دی ہر چیز ہی انہوں نے عطا کر سکتی۔ قرآن چاہتے ہیں نا، انہوں اللہ کا شکر ادا کیتا ہے اس بات ہے
کہ اللہ نے ہمیں ہر چیز عطا کر دی، اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو خیر کہنے لگے ما اری الہدہد، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، یا وہ غیب ہے، مطلب مینوں نظر نہیں آتا یا ہے گا ہی نہیں۔ اگر غیب کا مکمل علم ہوتا تو پھر آپ اس طرح نہ کہندے، آپ سیدھے کہندے بھی وہ تو اتنے گا ہی نہیں۔ یعنی کہ قرآن نے بڑے مسئلے حل کر دی۔ اللہ جدو تحقیق کی تھی نا، نان آپ نے بھی کیا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام کہنے لگے میں نے بڑی سخت سزا دیاں گا، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، تو یا پھر میں نے ویسے ہی ذبح کر دیاں گا۔ انہیں کی تماشا بنایا بغیر اجازت تو نکل جاتا ہے۔ اللہ اکبر، سخت عذاب دوں گا یا میں اسے ذبح کر دوں گا، تو یا پھر کوئی معقول عذر پیش کرے، کوئی دلیل من سے، تو پھر میں چھڑ دیں گا۔ اللہ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تھوڑا ہی ٹائم گزریا، آلے گلاں باتاں کر رہے نہیں، ادھر ہدہد بھی آ گیا۔ تھوڑے ٹائم کے بعد اس نے کہا فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ۔ تسی دیکھو بھی پرندے نوں عقل لگی، اینی سمجھے ہدہد حاضر ہویا، انہیں آندے ہی نا بڑی وڈی دلیل پیش کی تھی۔ تنال پتہ کیا تھا، کہتا اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام احطُ بما لم تحط بہ، میں اتھوں آیا جتنے تسی بھی نہیں گئے، آپ کو بھی نہیں پتا۔ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ، تو میں سبا علاقہ جو ہے نا ملکہ ابلیس دا، بلقیس دا، میں اس علاقے چوں آیا تے بڑی وڈی خبر لے کے آیا، یقین نہیں۔ اللہ فرمان لگے بھی تسی اتنے حاضریاں لان ڈے ہو، اتنے شرک ہون ڈے ہے، تسی پرندے دی حاضریاں لان ڈے ہو، تو میں تو بڑا بڑا مسئلہ دیکھ کے آیا۔ انی وجدت امرأة تملکہم وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ۔ میں تے بلکہ سبا نوں ویکھے ایک عورت، وہ بادشاہ ہے اور اللہ نے دنیا کی ہر چیز اس کو دے رکھی ہے، اور اس کے پاس ایک عرش، تخت کے معنی میں ایک تخت بھی ہے بہت بڑا، اور ساتھ فرمایا وہ تو سورج اور چاند کو سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام بڑے غصے میں آئے، اور اسی ہدہد کے ذریعے آپ نے ایک چٹھی لکھی اور فرمایا کہ جاؤ اسے پاس جا کے لے جاؤ۔ وہ بڑی اس وقت اپ ٹو ڈیٹ بنتی تھی، بڑی، اور بڑا وہ بادشاہت اس کی، اور بڑا عرش، تخت۔ اللہ وہ چٹھی لے کر ہدہد گیا، اور اس چٹھی کا آغاز اللہ کے نام سے ہوا۔ آج میں درس میں جو بات بتانا چاہتا ہوں کہ بسم اللہ میں، اللہ کے نام میں بڑی برکت ہے۔ اب کوئی کام کرے تو اچھا کام کوئی بھی بسم اللہ پڑھ کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نا ایک صحابی میدان جنگ میں اس کے بازو کو چوٹ لگ گئی، اچانک تیر لگا تو اس کے منہ سے آئی کی آواز نکلی، جو مطلب آئے سی۔ میرے اور آپ دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اے میرے صحابی اگر تو اللہ کا نام لیتا اور بسم اللہ پڑھ لیتا رب کے نورانی فرشتے تجھے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیتے. اتنی برکت ہے بسم اللہ میں. عورتوں کو بھی چاہیے چھوٹی چھوٹی بات پر بچہ نیچے گر جائے بسم اللہ بسم اللہ، بڑی برکت ہے اس میں. یہ دیکھیں پوری دنیا کے بادشاہ ایک دوسری ملکہ کو خط لکھ رہے ہیں. اللہ رب العزت نے اس خط کا تذکرہ اپنے قرآن پاک کے اندر اس انداز میں کیا. وہ خط لے کر جب ہدہد اس مجلس میں جا کر نا تو عین اس کے سر پر ایسے وہ خط پھینک دیے. اس نے خط کھولا، مجلس بیٹھی ہوئی تھی. اللہ، جب اس نے خط کھولا نا اس نے اپنے سامنے بیٹھنے والے وزیروں مشیروں کو کہا قالت یا ایھا الملأ، اے میرے وزیروں مشیروں، قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم. میرے پاس ایک معزز چٹھی آئی ہے، خط آیا ہے. اور وہ خط کس کی طرف سے ہے؟ خط کھولا تو کیا لکھا ہوا تھا؟ سب سے پہلے انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک چٹھی اللہ دے نبی سلیمان دی طرف ہوئے تے اس چٹھی دا آغاز اللہ دے نام بسم اللہ تو ہو رہے. تو تسی ویکھو کہ جن دا آغاز بسم اللہ تو ہوئے تو اندر پھر کنی اللہ نے روح اور دبدبہ پایا ہوا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں خط لکھے نا بڑے بڑے بادشاہ مانو تو آپ بھی بسم اللہ لکھتے سن. پہلے بسم اللہ لکھ کے تو پھر گل کا آغاز کر. روم دے بادشاہ نو نبی پاک نے چٹھی لکھی نا، صحابی رسول نے حضرت دہیا کلبی، کی نام ہے؟ دال کے نیچے زہر، دہیا کلبی. یہ نبی دے او یار نے جدو جبریل علیہ السلام انسانی شکل چ آندے تھے انہاں دی شکل وچ آندے. کیا عظمت ہے، کیا شان ان کی شکل میں، دہیا کلبی کی شکل میں. میرے اور آپ دے پیر مرشد جناب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت دی سپر پاور ہی سمجھ لو. روم اس وقت دو ہی تے سپر پاور سن، روم اور ایران. روم اور ایران. ایران دے بادشاہ نو کیسر کہندے سن کسرا، تے روم دے بادشاہ نو کیسر کہندے سن کیسر و کسرا. یہ دو لفظ مشہور ہیں تاریخ کے اندر. بڑی سپر پاور. آپ سرکار نے خط لکھا، وہاں بھی بسم اللہ کر کے خط لکھا اور ساتھ یہ کہا سلام علی من اتبع الہدی. جرا ہدایت نو قبول کرے ان دے تے سلام. یہ نہیں آخر بھی توڑے تے سلام، جو ہدایت کو قبول کر لے اس پر سلام. بسم اللہ کے ساتھ خط لکھا. بسم اللہ میں بڑی برکت. جیڑا کم بسم اللہ تو بغیر کیتا جائے نا اندر سے برکت ہی ختم ہو جاتی. اے جنہیں بھی تسی دوست بیٹھے جے نا آج تو بعد انشاءاللہ اے تسی اللہ دا نام اپنی زبان تے لے آنا ہے. اور نبی پاک نے حکم دیتا ہے بھی تو کھانا کھانا ہے ادو میں کی پڑھنا ہے؟ بسم اللہ. جس کھانے نو بسم اللہ پڑھ کے شروع کیتا جائے اس کھانے دے اندر شیطان شریک ہو سکتا. تو جے بسم اللہ نہ پڑھیے تو پھر بندہ چنگا اجواڑا صحیح کر لینا ہے تو راجدہ پھر بھی نہیں. کیوں کہ شیطان اس کے ساتھ کھا رہا ہوتا ہے. یہ سچی بات ہے، ہمیں تو نہیں پتہ چلتا لیکن وہ شیطان کھا رہا ہوتا ہے. بسم اللہ پڑھ کے
کھانا کھائیں برکت بھی ہوتی ہے اور شیطان بھی ساتھ نہیں آتا. جدوں بھی کھانا کھانا ہے بسم اللہ پڑھ کے. جدوں کوئی مشکل وقت آئے، بچہ گر جائے، کوئی نقصان ہو جائے، بسم اللہ بسم اللہ، بڑی برکت. ایک آخری واقعہ سنو پھر ہم دعا کر لیں. علامہ آلوسی کہہ دو رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے نا روح المعانی ایک تفسیر ہے بہت بڑی، اندر سے واقعہ لکھا ہے. تفسیر کبیر سے بھی واقعہ ہے، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے. ایک موقع ایسا آیا، اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے ایک قبر تو گزر ہویا تے قبر والے نو عذاب ہو رہا سی تے آپ نے وہ عذاب محسوس کیتا. اللہ دے نبی سن، عام بندے نو تو اندازہ نہیں ہوتا. گزر گئے، کچھ عرصے بعد پھر واپس آئے. اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام دیکھتے نے اللہ دی طرفوں فرشتے نور لے کے حاضر ہوئے نے تے وہ حیران ہو گئے کہ اگے میرا گزر ہویا سی ادوں تے انہوں عذاب ہو رہا سی تے نور دے فرشتے کتوں آ گئے. انہوں نے اللہ دے سامنے التجا کی تھی، یا اللہ اس واقعے دی تفصیل وضاحت میں دس دے. اللہ نے وحی دے ذریعے دسیا کہ اے اللہ دے نبی، اے میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام، اصل دے اندر بات ہے یہ بندہ جدو فوت ہویا سی تے اندے گھر والی حاملہ سی، بچہ بچہ کوئی نہیں سی تے عمل کوئی دے چنگے نہیں سن ایڈے، انہوں قبر سے عذاب ہو رہے سی تے اللہ نے اندے مرن تو بعد اندے گھر پتر عطا کر دیتا. یہ رب دی مرضی ہے نا. اپنے قائدین جدو شہید ہوئے نے حضرت علامہ احسان علی ظہیر کہہ دو رحمۃ اللہ علیہ، اچھی کہہ دو رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حبیب الرحمن یزدانی پھر کہہ دو رحمۃ اللہ علیہ. تے تنوں پتہ ہے کہ ایک بیٹا تے وہ ظالمہ نے شہید کر دیتا تے دوسرا بیٹا انہوں دی شہادت تو بعد اے انعام الرحمن یزدانی جڑا ہون اس وقت اہل حدیث یوتھ فورس پنجاب دا ناظم ہے، اے یزدانی صاحب دی شہادت تو بعد اللہ نے دیتا ہے. انعام الرحمن یزدانی اللہ اس کو سلامت رکھے. رب دی مرضیاں نے. اللہ رب العزت نے بیٹا عطا کیتے تے بیٹا تھوڑا جا چلن پھرن دے قابل ہویا. اس دی والدہ نے انہوں قرآن پاک دی تعلیم واسطے بھیجیا تے پہلے دن توجہ کرنا، ایک قرآن دی تعلیم کوئی معمولی تعلیم نہیں. دنیا دے اندر لوگ بڑا علم حاصل کرتے ہیں، کوئی فزکس پڑھتا ہے، کوئی میتھ پڑھتا ہے، کوئی بیالوجی پڑھتا ہے، کوئی ہسٹری پڑھتا ہے. یہ بھی پڑھو، یہ تو ممانت کوئی نہیں، لیکن سب تو پہلے نمبر تے اللہ دا قرآن پڑھنا چاہیے. اپنی بچیاں نو قرآن دی تعلیم دیو. قرآن وہ عظیم کتاب ہے جڑی تواڈے مرن تو بعد قبر وچ بھی تواڈے کام آئے گی. اللہ کہندے نے پہلے دن ماں نے بچے نو بھیجیا، استاد صاحب نے پہلے ہی دن چونکہ آغاز بسم اللہ تو ہوندا ہے تے پہلے دن بچے نو اللہ دا نام سکھایا کہ اے بیٹے پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے بچہ بسم اللہ پڑھ دے. اللہ فرماندے نے اندے تو بعد اندے گھر دے اندر پیدا ہونے والا اندہ بیٹا انہیں آج پہلے دن بسم اللہ پڑھیے تے مینوں شرم آندی کہ میں بسم اللہ پڑھنے والے بچے دے والد نو عذاب دے. اللہ بیٹے نے بسم اللہ پڑھی تے رب نے والد دے قبر چ ہون والے عذاب نو بھی ختم کر دیتا ہے. یہ بسم اللہ کی برکت ہے. اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، گھروں کے اندر بسم اللہ کا ان کے بچوں کو تعلیم دو. بیٹا کھانا کھانا ہے تو بسم اللہ، کو کام کرنا ہے تو بسم اللہ، جب بھی کوئی مسئلہ ہو جائے بسم اللہ. اللہ کے نام کی بڑی برکت ہے، اتنی برکت. جب آپ بسم اللہ پڑھیں گے تو تمہاری مدد کے لیے نورانی فرشتے گھروں میں آ جائیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بسم اللہ کی تاکید کے ساتھ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج جمعے کا دن ہے،
خصوصاً جمعے والے دن درود شریف پڑھنا بہت بڑا عمل ہے۔ اب چلتے پھرتے اگر لمبا درود نہیں پڑھ سکتے نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ حدیث میں اتنا بھی آتا ہے، مختصر ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اتنا پڑھ لیں۔ اب چلتے پھرتے دفتر میں، گھر میں کام کرتے ہوئے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، خاص کر جمعے والے دن، عام دنوں میں بھی پڑھے لیکن جمعے والے دن کثرت کے ساتھ نبی پاک کو یہ تحفہ پیش کریں، آپ اللہ کے نبی پر درود پڑھیں گے اور سورہ رب تمہارے اوپر رحمت نازل کر دیں۔ جمعے کا دن ہے، آپ درود شریف کی کثرت کریں، سورہ کہف 15ویں پارے میں اس کی تلاوت کریں، فتنوں سے بچ جاؤ گے۔ اس طرح خوشبو مناسب جو مل جائے وہ استعمال کریں، دھوئے ہوئے صاف کپڑے پہن کر جمعہ پڑھنے کے لیے آ جائیں، اور کسی قسم کا لغو کام نہ کریں، کسی قسم کا لغو کام نہ کریں، جمعے کے اندر باتیں نہ کریں۔ آپ نے حدیث میں فرمایا، صحیح حدیث ہے، جو بندہ وقت سے پہلے آتا ہے، مسجد میں آتا ہے، جمعے والے دن امام سے پہلے پہنچ جاتا ہے، آرام سے بیٹھتا ہے، جمعہ کے دوران کوئی خرابی نہیں کرتا، کوئی لغو کام نہیں کرتا، اللہ اس کو ایک ایک قدم کے بدلے اتنا ثواب عطا کرتا ہے، اتنا کہ انسان کی سوچ سے بھی باہر، یعنی کہ ایک ایک ثواب نہیں ہے، زبردست قسم کا ثواب۔ تو اللہ ہمیں جمعے کے دن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعے والے دن امام کا خطبہ سنیں، اور پھر جمعے والے دن عصر سے لے کر شام تک، یہ بڑا قیمتی وقت ہے، اس میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے بندہ اللہ سے جو بھی جائز چیز مانگے اللہ قبول کر لیتا ہے، عصر سے شام تک۔ تو اس کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو، آپ اپنا کام کریں، بے شک دکان کھولیں، جو کرنا کریں، لیکن وضو کی حالت میں رہیں، باوضو رہیں، تو انشاءاللہ جو بندہ وضو کی حالت میں ہوتا ہے نا، اور اگلی نماز شام کی کے انتظار میں ہوتا ہے، وہ حدیث میں آتا ہے ایسے ہی ہے جیسے وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ تو آپ عصر کا وقت اس طرح گزاریں، باوضو رہیں، بچے اپنی اسٹڈی کریں، قرآن پڑھیں، کتابیں پڑھیں، آپ اپنا کاروبار کریں، دکان کھولیں، جو مرضی کریں، باوضو ہو کر نبی پاک کا درود پڑھتے رہیں انشاءاللہ۔ تو وہ یہ جو نصیبہ ہے نا، وہ بھی آپ کو نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بڑا عظمت والا دن ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو جو سنا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بیماروں کے لیے دعا کر، یا ربی لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ یا اللہ سڑا بیٹھنا قبول کر لے، سننا سنانا قبول کر لے، اے میرے اللہ دنیا و آخرت دی کامیابیاں عطا فرما دے۔ یا اللہ سڑے ملک پاکستان دی خیر فرما، عالم دنیا عالم اسلام دی خیر فرما۔ اے میرے اللہ پاکستان دے اندر لوگ بڑے اس وقت پریشان نے، کوئی بجلی دے بلاں تو پریشان ہے، تو مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ ہر بندہ اپنے اپنے جگہ تے پریشان ہے، ظلم و ستم تے مہنگائی دی چکی اندر عوام پس رہی ہے۔ اللہ تو اپنی مخلوق تے ترس فرما دے، اللہ تو ساڑے تے رحم فرما دے، یا اللہ تو سر معاف کر دے، ساڑے حالات بہتر فرما دے۔ اے میرے اللہ دنیا و آخرت یہ کامیابی نصیب کر دے۔ یا اللہ جنہیں کو اولاد نہیں انہوں نے 1 سال نرینہ اولاد عطا کر دے، جنہیں کو بیٹے بیٹیاں موجود نہیں اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں بچے بوڑھے جوان گھراں دے اندر یا اسپتالاں دے اندر روحانی جسمانی طور تے بیمار نے، اللہ جی اپنی رحمت شفا کاملہ عطا فرما دے۔ یا اللہ سر دے بالا تو لے کے
پیراں دے ناخن تک ساڈے جسماں دے وچوں ایک ایک بیماری نو نکال دے، ایک ایک وائرس نو نکال دے یا اللہ تا حیات ہمیشہ ہمیشہ واسطے تندرستیاں عطا فرما دے یا اللہ اس مسجد مدرسے نو قیامت تک آباد فرما، محنت کرنے والیاں دی محنت قبول فرما۔ محترم قاری ابراہیم کاظم رحمت اللہ علیہ اور انہوں نے جتنے بھی دست و بازو نے اللہ سب دی محنت قبول فرما، اللہ اس نو نواستے صدقہ جاریہ بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللہ جی سارے والدین تے رحم فرما دے یا اللہ، سارے والدین نو معاف فرما دے یا اللہ، جتنے بھی مسلمان مرد عورتوں فوت ہو گئے نے سب کو معاف فرما۔ اللہ جی سانو جب تک زندہ رکھنا، اپنے علاوہ کسی اور دا محتاج نہ کرنا، جب تک زندہ رکھنا اپنی توحید تک قائم رکھنا، جدوں بھی موت آئے کلمہ نصیب کرنا، خاتمہ بالخیر کرنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔